کہ بہت سارے لوگ امام حسین کا غم مناتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی کربلا میں، ان کے بچے شہید ہو گئے اور ان کا پورا خاندان جس آزمائش میں مبتلا تھا، یہ سب بیان کرنے کے بعد روتے ہیں، دھوتے ہیں، سب کچھ غم فطری بات ہے، جو بھی سنے گا اس کو غم ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صحیح معنوں میں امام حسین کا غم ہی ہے آپ، اور صحیح معنوں میں ان سے محبت کی وجہ سے غم کرتے ہو، کربلا کے واقعات سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو کبھی اپنے چہرے پر نظر ڈال کر کے بھی دیکھ لینا، کیا یہ حسینی چہرہ ہے یا نہیں ہے؟ غم حسین کا تو ہے، چہرہ حسین کا کیوں نہیں ہے؟ بڑی بات ہے میرے عزیزو، تمہارے کہنے میں اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو وہ حسین اعظم رسول اللہ کی شریعت اور رسول اللہ کی سنت بچانے کے لیے اپنے بچوں کا خون بھی قربان کر دیا، اور آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان دن بھر نہ جانے کون سے عیش میں مبتلا رہتے ہیں، نشہ کی زندگی، تاش کے پتوں میں، شراب کی بوتلوں میں۔ کیا یہ جوانی آپ کو اس لیے دی گئی ہے؟ حسین اعظم کا ذکر سننے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کی نشے سے دوستی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی یاد کرو کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے صبر کے اس پہاڑ کو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بچے کی انگلی میں بھی اگر چوٹ آ جائے نا تو بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میرا 1 سال کا بیٹا دروازے میں انگلی اس کی پھنس گئی تھی، انگلی کٹ گئی تھی، تو لے کر دوڑے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر جب سوئی سے ٹاکے لگا رہا تھا، بچہ چیخ مار رہا تھا، چلا رہا تھا، اور سچ بتاؤں مضبوط دل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیر کانپ رہے تھے۔ بار بار یہ دل کر رہا تھا کہ بچے کو تھام لوں۔ ڈاکٹر اور نرس ہمیں آنے سے منع کر رہے تھے، آپ دور کھڑے رہیے، علاج کر رہے تھے۔ انگلی کے ٹاکے دیکھا نہیں جاتے ہم سے اپنے بچے کے۔ وہ امام حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر جب یزیدیوں کے سامنے آئے، صرف پانی کے 1 قطرے کے لیے، اور ان یزیدیوں نے دور سے تیر چلا کر امام حسین کے بچے کو شہید کر دیا۔ گلے میں تیر چلا اور خون کا فوارہ نکل کر امام حسین کے چہرے پر لگا۔ جانتے ہو میرے عزیزو، اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لے کر کیا انہوں نے رونا دھونا کیا؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لے۔ کیا اتنا جگر ہے کسی کے پاس؟ ایک طرف بھانجوں کے، بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھنا، اپنے بھائی کی، سگے بھائی کی لاش دیکھنا، بہت صبر کیا، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں یہ سارا صبر کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ حضور کی شریعت ہم تک پہنچ جائے، آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر چل سکیں، اس لیے اتنی بڑی قربانی تھی۔ اور اگر آج ہمارا نوجوان سیرت حسین پر نہیں چل سکتا تو پھر وہ غم حسین منانے کا اہل بھی نہیں ہے، وہ کربلا سننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات سننے والا نوجوان وہ سچی توبہ کر کے سچے راستے پر چلنے کا عزم کرے تو ہی حقیقی معنوں میں وہ حسینی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسین اعظم کے ساتھ کون تھا کربلا میں؟ صرف ان کا خاندان، 82 لوگ، 82 لوگ گئے تھے، جس میں سے تو 72 کے قریب شہید ہو گئے۔ عورتیں بچی تھی، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، یا عورتیں جب قیدی بن کر کے جا رہی تھی۔ لوگ الٹا سیدھا بیان کرتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں روایت یہ ہے کہ ان اہل بیت کی خواتین کو اس حالت میں بھی پردے میں دیکھا گیا ہے۔ اہل بیت کی کوئی عورتیں بے حجاب نہیں تھی، وہ اپنے پردے کی پابندی کر رہی تھی۔